السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ارباب نظر کی ایک انتہائی مفید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ ہے آپ کو نت نئی کتابوں سے، معلوماتی کتابوں سے متعارف کروانے کا۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، آپ کو ملوائیں گے بہت بڑی بڑی نایاب اور بہت زبردست کتب سے، جو یقیناً معلومات کا تو ذخیرہ ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تخلیق کرنے والوں کا، وہ کہتے ہیں ڈائمنڈ پیس ہے، کہ جن کو پڑھ کر آپ بے پناہ فوائد سے جو ہے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ایسی کتب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، ہم کسی بھی موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی جب بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ ذات ہیں کہ جن کی شخصیت پر، جن کے کردار پر، جن کی عادات اور افکار پر، جن کی زندگی پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہے اس دنیا کی سب سے بہترین کتابیں ہو سکتی ہیں، یا ہیں قرآن پاک، فرقان حمید کے بعد۔ تو پہلی کتاب جس کا ہم تعارف کروائیں گے آپ کے سامنے وہ ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تخلیق ہے، یہ لکھی ہے حضرت العلامہ مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ نے، اور یہ ایک بہت ہی نایاب کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل قدر اور عظیم تعریف ہے۔ امت کے اکابر مؤرخین اور ارباب سیر کے علوم کا جوہر ہے یہ کتاب، اور اس کی چند خصوصیات ہیں، ہم اسے مختصراً دیکھیں گے، اس کا مختصر مشاہدہ کریں گے، اور ہم آگے دیگر کتابوں کی طرف بڑھیں گے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد اول ہے، لکھنے والے حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ، اور اس کتاب کی خصوصیت چھاپنے والوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے 2 رنگا چھاپا گیا ہے، یعنی اس میں 2 رنگوں کو استعمال کیا گیا ہے، پنک بھی ہے، بلیک بھی ہے۔ فہرست میں ابتدا ہوتی ہے باب اول سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب سے، باب دوم میں ولادت با سعادت ہے، اور فصل دوم یا فصل سوم جو ہے وہ دیگر مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے باب سوم میں طلوع آفتاب رسالت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رسالت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ باب چہاروں میں اشاعت اسلام اور قریش مکہ، کہ کس طرح مکہ والوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق جڑا۔ باب پنجم میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان اور زمین کی سیر کروائی گئی۔ باب ششم میں مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہے، مکہ میں تو تھا ہی، مدینہ میں کس طرح ابتدا ہوئی۔ اور اس کے بعد باب ہفتم میں ہجرت مدینہ ہے، ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمائی ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں۔ باب ہشتم میں تحویل قبلہ ہے، قبلے کا جو رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا گیا، اس کا مکمل احوال اس میں آپ لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور ان موضوعات کے بعد جو ہے اس کتاب کی پہلی جلد جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پھر ہم لیتے ہیں اس کی دوسری جلد کو۔ دوسری جلد میں ہمیں اور مختلف قسم کے، بہت نایاب قسم کے موضوع ملتے ہیں۔ یہاں فصل اول میں عام وفود ہیں، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں رہ رہے تھے تو کس طرح کے لوگ، کس طرح کے قبائل وفود کی شکل میں، وفد کی شکل میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے، یا دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ یہاں فصل دوم میں مختلف واقعات ہیں۔ پھر باب دوم جو اس کتاب میں دیا گیا ہے اس میں سفر آخرت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال اور اس سے تعلق رکھنے والے جو دیگر واقعات ہیں وہ اس میں ہیں۔ باب سوم میں جو ہے خلافت صدیق اکبر ہے۔ باب چہارم ازواج مطہرات و اولاد کرام کے بارے میں ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، ان کے فضائل یا اولاد، اور اس اولاد کا جو ہے پورا
ان کی زندگیوں کو جو ہے اس میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ان کے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ ہے، دلائل نبوت و براہین رسالت ہیں، بشارات ہیں اور انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں. اور اس کے بعد جو ہے ہماری یہ دوسری جلد بھی جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر اس کی ایک تیسری جلد بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور تیسری جلد میں غزوات و سرایا ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن غزوات میں حصہ لیا یا جن جنگوں میں خود حصہ نہیں لیا مگر صحابہ کرام کو بھیجا وہ ہیں، اور مختلف واقعات بھی ہیں اس میں. اور جنگ کی صورت میں، جنگوں میں مختلف پیش آنے والے واقعات اور مختلف افواہیں، خبریں اور بے انتہا ایسی چیزیں جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہ پڑھی ہوں اس میں موجود ہیں. اور اسی طرح مختلف غزوات یا مختلف جو جنگیں ہوئیں وہ ساری جو ہے اس میں فردن لکھی گئی ہیں اور پوری تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ 3 فصلیں، یہ 3 جو ہے جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان 3 جلدوں میں معلومات کا ایک ذخیرہ ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. انتہائی نایاب کتاب ہے، انتہائی زبردست کتاب ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اسے پڑھیں اور اس سے مستفید ہوں. جزاک اللہ. ہم آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، جی احباب، تو دوسری کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی، وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے لکھنے والے، مرتب کرنے والے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ. گابا پبلشر نے اسے چھاپنے کی ذمہ داری لی ہے، اسے چھاپا ہے، اور بڑا دیدہ زیب اچھا سا کاغذ ہے اس کا، بہت خوبصورت سا. اگر ہم مضامین پر نظر ڈالیں تو مختلف موضوعات ہیں، مختلف مضامین ہیں، اور مضامین ابتدائیہ سے انہوں نے آغاز کیا ہے. حصہ دوم میں مکارم اخلاق انہوں نے دیے ہیں، حصہ سوم میں خصوصیات انداز زندگی دیے ہیں. یعنی اس کتاب میں یہ چاہا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، یا اس میں دلچسپی لی جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کی زندگیوں میں وہ ساری چیزیں جو ہے آنا شروع ہو جائیں. تعلیمات و دین اکمل و اتم اس میں موجود ہیں، یعنی جس قدر تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں انہیں مختصراً بیان کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مکمل طور پر جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہاں دیکھیے عبادات ہیں، عبادات میں وضو سے لے کر مختلف قسم کے اذکار، مختلف قسم کی تسبیحات، اور یہ ساری چیزیں، مختلف قسم کے فضائل یا مختلف قسم کی جو ایسی عبادات ہیں جن سے عام طور پر ہم لوگ واقف نہیں ہوتے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. بہت زبردست کتاب ہے یہ، اور اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، لوگوں سے تعلقات کے، معاملات اور حج اور عمرہ کے، اعتکاف کے، صدقۃ الفطر کے، اور اس طرح کے تمام معاملات اور تمام چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس میں باب دوم میں معاملات بیان کیے گئے ہیں، حقوق سے ان کی ابتدا کی گئی ہے جو عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے باب چہارم میں معاشریات کو بیان کیا گیا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، تعلق رکھنا ہے، وہ سب بیان کیا گیا ہے. مختلف قسم کے ابواب ہیں اس میں. باب پنجم اس میں اخلاقیات پر ہے، کہ ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی زندگی گزاری. باب ششم میں حیات طیبہ کے صبح شام بیان کیے گئے ہیں. باب ہفتم میں مناکحۃ و نو مولود اس میں بیان کی گئی ہے. نکاح کیسے ہوگا، اور بچے کے بارے میں، اس کی ولادت کے بارے میں مختلف جو مسائل ہیں ان کو اس میں واضح کیا گیا ہے. مرض و عیادت اس میں بیان کی گئی ہے، مریض سے ملنا جلنا، اس کی عیادت کرنا ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جو ہے اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے. یعنی کسی کے گھر میں ہونے والی یہ انتہائی ضروری کتاب ہے کہ جس میں تمام معاملات کو، تمام ایسی چیزوں کو، ایسے مسائل کو واضح کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے.
جو ہماری زندگی سے، ہماری عام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور آئے دن ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کتاب سے استفادہ کیجئے، اسے حاصل کیجئے، اسے پڑھیے اور یہ علم جو ہے دوسروں تک بھی پھیلائیے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، تیسری کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے انتہائی مشہور و معروف کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ایک تخلیق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو 7 جلدوں پر جو ہے مشتمل تھی، مگر اسے مختصر کیا گیا، اسے اختصار سے کام لیتے ہوئے جو ہے مرتب کیا گیا، اور اسے مرتب کرنے کی ذمہ داری اٹھائی پروفیسر مولانا محمد رفیق چودھری نے، اور ابتداً یہ تخلیق تھی علامہ شبلی نعمانی کی، اور غالباً 5 سے 6 جلدیں لکھنے کے بعد یا 4 جلدیں لکھنے کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی، تو ان کے شاگرد خاص جو ہے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مکمل کیا تھا، اور یہ مختصراً ہے، اختصار ہے اس میں، اور مختصراً اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے۔ انتہائی نایاب کتاب ہے سیرت النبی پر، آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلہ نسب سے اس میں ابتدا کی گئی ہے، اور آفتاب رسالت کا طلوع، ہجرت، غزوہ بدر، غزوہ احد، صلح حدیبیہ و بیعت رضوان، اور اسی طرح سلاطین کو اسلام کی دعوت، مختلف غزوات، فتح خیبر، غزوہ موطا، فتح مکہ، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، اور سیرت النبی جلد 2 مختصر، یعنی جو ایک مفصل کتاب تھی سیرت پر لکھی گئی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، اس کو مختصر کرتے ہوئے جو مضمون ان کتابوں میں، ان جلدوں میں لکھے گئے تھے، اسی طرح ان کو ابواب میں اور جلدوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جلد 2 میں وفود عرب ہے، حجت الوداع ہے، وفات ہے، متروکات ہیں، شمائل و عادات ہیں، اخلاق نبوی ہے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت ہے، زندگی کیسے گزاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اسی طرح اولاد ہے۔ پھر جلد سوم ہے، اس میں دلائل و معجزات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں مختلف موضوعات پر، جس قدر معجزات عام طور پر بغیر کسی اختلاف کے پیش کیے گئے وہ سارے اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ سیرت النبی جلد 4 میں عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتب الہی پر ایمان، پچھلے دن اور پچھلی زندگی پر ایمان، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے آخرت کی دوسری منزل یعنی قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم جلد پنجم کی طرف بڑھتے ہیں، تو جلد پنجم میں بھی مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس میں عمل صالح ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور یہ جلد اس کے ختم کے بعد جو ہے جلد ششم ہے، اس میں تعلیمات نبی کا 3 باب، اخلاق، اسلام اور اخلاق حسنہ، اخلاقی معاملوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، اسلام کا فلسفہ، اخلاق، اسلام کی اخلاقی تعلیم کا تکمیلی کارنامہ، اخلاقی تعلیمات کی قسمیں ہیں، حقوق و فرائض ہیں، فضائل اخلاق ہیں، رذائل ہیں، آداب ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور آخری جو جلد ہے اس کی جلد پنجم، اس کا اختصار بھی اس میں پیش کیا گیا ہے، جس میں اسلام کی دعوت کا مقصود کیا تھا، عہد نبوی میں نظام حکومت کیسا تھا، سلطنت اور دین کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے، تو ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ انتہائی نایاب کتاب ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی انتہائی مشہور کتاب ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی تخلیق ہے، جس کی تکمیل جو ہے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے کی، اور یہ ایک مختصر اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے۔ اسے ضرور حاصل کیجیے اور اسے بھی پڑھیے۔ ناظرین، اگلی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات اور فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے لیے، وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق۔ عام طور پر انسانی حقوق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیان کیا گیا خطبہ حجت الوداع میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اور آخری حج میں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے جو ہے قبل حج فرمایا، اس میں اس کے اختتام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ اس کتاب کا موضوع وہ خطبہ ہے، اور اس خطبے میں
بیان کیے گئے وہ مختلف اور انتہائی ضروری حقوق ہیں یا امور ہیں یا ذمہ داریاں ہیں جو عام طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے بیان کی اور امت کو یہ ہدایات کی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد آپ نے کون سے امور کرنے ہیں یا کن چیزوں سے، کن باتوں سے بچنا ہے، تو وہ اس کتاب کا موضوع ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں، اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں، فہرست مضامین میں آتے ہیں۔ تو ابتداً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اور ان معاملات کو مختصراً بیان کرتے ہوئے ابواب کی طرف بڑھا گیا ہے۔ پہلا باب جو یہاں میں نظر آتا ہے وہ اسلام اور انسانی حقوق، جس میں ہر ایک کے حقوق کو جو ہے مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ سماجی حقوق اسی میں ہیں، اقتصادی حقوق، سیاسی حقوق ہیں، اور پیغمبر اسلام اور انسانی حقوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نبھایا انسانی حقوق کو۔ صرف فوائد کے وقت حقوق کو نہیں نبھایا جاتا، یعنی ایسے معاملات جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی لگا کہ مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے یا صحابہ کرام جو ہے اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ بھی اس میں مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ باب دوم ہمارے پاس خطبہ حجۃ الوداع ہے، مغرب کے نظریہ انسانی حقوق کا تقابلی جائزہ ہے، یعنی وہ حقوق جو بیان کیے گئے اور پھر اہل مغرب جو ہے، اہل یورپ جو ہیں، وہ کس طرح سے ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغربی دنیا اور انسانی حقوق ہیں۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے باب پنجم میں ہمارے پاس خطبہ حجۃ الوداع اور عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان ہے، جو ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کل کے معاشرے میں کہ جب عورت خود کو کمزور سمجھتی ہے اور اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہے تو ان کے لیے یہ کتاب انتہائی مفید ہے، اور مختلف تہذیبیں بیان کرتے ہوئے عورت کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ عورت اور مذاہب عالم، الہامی مذاہب پر روشنی ڈالی گئی ہے، غیر الہامی مذاہب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور باب ششم میں خطبہ حجۃ الوداع اور غلاموں کے حقوق کا انقلابی اعلان یا ان کی جو معلومات ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح باب ہفتم میں عالمگیر مسلم برادری کے قیام اور مواخات کے حقوق کا ابدی اعلان ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اس کتاب کا حصہ ہیں اور اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ ایک انتہائی زبردست تخلیق ہے، انتہائی اچھی کتاب ہے۔ ڈاکٹر حافظ محمد ثانی اس کے مرتب کردہ ہیں، تخلیق کردہ ہیں، لکھنے والے ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق، اس کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اور خاص طور پہ جیسا میں نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں انتہائی اہم معلومات اس کتاب میں موجود ہیں، اور ان کے حقوق کے بارے میں انتہائی اہم معلومات موجود ہیں، تو اس کا مطالعہ ضرور کریں، اسے پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر پیش کی جانے والی مختلف کتابوں کے تعارف کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی ایک ایسی جماعت جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حیات الصحابہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر مختلف واقعات، مختلف قصے، کہانیوں اور کارناموں، غزوات، اور اس طرح مختلف صحابہ کی سیرتوں پر مشتمل ایک جامع معنی کتاب جو ہے وہ حیات الصحابہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، اور جو کتاب آپ کے سامنے ہے حیات الصحابہ حصہ اول تا حصہ سوم، یہ تالیف ہے، تصنیف ہے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمہ اللہ کی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد احسان الحق نے۔ اس کتاب کو چھاپا ہے گابا پبلشر نے، ایک انٹرنیشنل پبلشر ہے، بہت اچھا پبلشر ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور اس کتاب کی تعریف میں، اس کتاب کو مرتب کرنے میں، اس کتاب کو چھاپنے میں گابا پبلشر نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ صفحات، انتہائی اچھے صفحات کو استعمال کیا گیا ہے اس میں، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حصہ اول ہے حیات الصحابہ کا، اس کی فہرست ہے یہ، اور حصہ اول مختلف
صحابہ کرام کی جامع معنی شخصیت کے احوال کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے ان کی رشتہ داریوں کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ہجرتیں، مختلف قصے کہانیاں، مختلف واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ قصے کہانیاں بہادری کے بھی ہیں، وہ قصے کہانیاں سخاوت کی بھی ہیں، وہ قصے کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بھی ہیں۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ 423 صفحات پر مشتمل ہے جو اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ان 423 صفحات کے بعد ہی دوسرا حصہ ہمارے پاس ہوگا، اور دوسرے حصے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں۔ انتہائی جامع معنی کتاب ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر لکھی گئی، صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام کو بیان کرنے والی کتاب۔ اور حیات الصحابہ حصہ دوم ہمارے سامنے ہے، جو اس کے بعد جس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں بھی مختلف صحابہ کرام کے مختلف واقعات ہیں، ان کی سیرتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کو، ان کے عدل و انصاف کو، ان کی رعایا کے ساتھ ان کے سلوک کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ ان کا عدل و انصاف کیسا تھا، مختلف صحابہ نے اس دنیا سے جاتے وقت جو وصیتیں کیں وہ وصیتیں کیا تھیں، کون سا صحابی کس طرح مال خرچ کرتا تھا یا کتنی سخاوت کرتا تھا، اور مال کس طرح تقسیم کیا جاتا تھا، ہر ایک صحابی کس طرح دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا، اور اس کا دسترخوان وسیع تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا زہد کتنا تھا، ہر ایک شخص، ہر ایک صحابی دوسرے سے کتنا زاہد تھا، کتنا عبادت گزار تھا، اور کیا صحابہ کرام آپس میں حسد رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے، غیبت، گالی، برائی اور عیب درگزر کرنا، نامناسب فعل اور ان چیزوں سے کتنا بچتے تھے، اور ان کی کتنی احتیاط کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں کس قدر بردباری پائی جاتی تھی، وہ صبر اور شکر کتنے کرنے والے تھے، سخاوت کیسے کرتے تھے، ان کا توکل کیسا تھا، ان کی خاموشی، ان کی گفتگو، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کی سنجیدگی، ان کی گوشہ نشینی، اور نکاح جو مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام نے فرمائے وہ کیسے تھے، کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، اور نکاح کے وقت جو دعوتیں کی گئیں، جو عام طور پہ آج کل جو ایک انتہائی برائی پائی جاتی ہے، اور وہ برائی ہوتی ہے جہیز کی، وہ کتنا کس کا تھا، اور کس نے کس طرح کا ولیمہ سر انجام دیا، اس طرح کے واقعات ہیں۔ اور یہاں آ کر ہمارے پاس حصہ دوم بھی جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حصہ سوم میں بھی اسی طرح کے مختلف احوال ہوں گے، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، حصہ سوم کی یہاں سے ابتدا ہے۔ حصہ سوم میں ہمارے پاس ہیں، حصہ سوم میں بھی اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف سیرتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو ہے یہاں ابتدا کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام کتنا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کتنی تاکید کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارنے کے کیا روزمرہ کے احوال تھے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سفر کیسا کرتے تھے یہ لوگ، سفر میں ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے تھے، ان کا علم کیسا تھا، جہاد کیسا تھا، ان کی کمائی کیسی تھی، اور اسی طرح جو ہے مختلف اذکار جو مختلف صحابہ کرام جو ہے کرتے تھے مختلف اوقات میں، وہ کس طرح تھے، کون سے صحابی کس قدر جو ہے ذکر اور اذکار کرنے والا تھا، کون کون سی دعائیں کثرت سے پڑھی جاتی تھیں، کون سا صحابی کون سی دعا پڑھتا تھا، یہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات اس میں ہیں، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کے بیانات اس میں ہیں کہ کون سا صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو مختلف صحابہ کرام تھے وہ بیانات کیسے کرتے تھے، تقریر ان کی کیا ہوتی تھی، ان کے خطاب کیا ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح جو ہے نصیحتیں ہیں مختلف صحابہ کرام نے کہ کس صحابی نے کس طرح کی نصیحتیں کی ہیں۔ انتہائی جامع معنی کتاب، انتہائی زبردست کتاب، جس کو پڑھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح سے ایک محرومی ہوگی جو لوگ نہ پڑھیں اسے۔ اور اسی طرح جو ہے آخری وقت تک کے مختلف احوال ہیں کہ کس طرح جو ہے اس دنیا سے جاتے وقت کس کا کیا حال تھا،
یا کس نے کس طرح کا معاملہ سر انجام دیا اور کس نے مرتے وقت جو ہے کیا کیا. تو یہ مختلف صحابہ کرام کی زندگیوں پر مشتمل کتاب ہے. 3 حصوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور اسے تالیف کرنے والے یا تصنیف کرنے والے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بھی آپ کو بتایا. اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد احسان الحق نے. گابا پبلشر نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے چھاپنے میں کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی ہے. یہ دیکھیں آپ صفحے کی ذرا کوالٹی چیک کریں تو انتہائی زبردست قسم کا صفحہ جو ہے، انتہائی زبردست قسم کا کاغذ جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور بہت ہی اچھی بہت ہی زبردست کتاب ہے. اس کا مطالعہ کریں آپ، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں. ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، اور ان کا لوگوں سے تعلق، ان کی ہمدردیاں اور ان کے طور طریقے کیسے تھے. یقیناً وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہی تھے. تو اسے پڑھتے وقت جو ہے ہم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی زندہ ہوگی. تو اس کا مطالعہ کریں. جیسا کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اور پچھلی کتاب جس کا ہم نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا وہ تھی حیات الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس وقت بھی جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ بھی صحابہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور نام بھی اس کا ہے صحابہ کی زندگی کیسی تھی. مختلف صحابہ کا تعارف اس میں بیانات ہیں، وصیتیں ہیں، نصائح ہیں، دعائیں ہیں. اسے مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے محمد حنیف عبد المجید رحمہ اللہ عبد المجید صاحب نے، اور جو فاضل ہیں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور ان کی مدد کی ہے اس میں خلیل الرحمان محمد عمران. یہ 2 ساتھی ہیں ان کے، جنہوں نے، یہ بھی جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے فاضل ہیں، جنہوں نے ان کی معاونت کی ہے، ان کی مدد کی ہے اس کتاب کو مرتب کرنے میں اور تالیف کرنے میں. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم فہرست دیکھیں گے. یہ بھی ایک انتہائی زبردست صفحے پر انتہائی اچھے کاغذ کے استعمال کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، اور اس میں بھی 2 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، اور کہ پڑھنے میں دیدہ زیب نظر آئے. اور اس کی ہم فہرست دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے انہوں نے فہرست میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے. ان کا زہد، ان کا تقوی کیسا تھا، اور ان کے طور طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر کے بیانات ہیں، حضرت ابو بکر کی وصیتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق کی زندگی کو مختلف طرزوں سے جو ہے بیان کیا گیا ہے. ان کے بیانات بیان کیے گئے ہیں، ان کی نصیحتیں، ان کی وصیتیں، ان کی دعائیں. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا ہے اس میں. حضرت عثمان کی وصیت، ان کے بیانات. پھر حضرت علی، ان کے بیانات، ان کے اخلاق، ان کی نصیحتیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت سعد بن عبادہ، حضرت ابو دردہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث انتہائی مشہور، حضرت انس بن مالک جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ وقت گزارا، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابی بن کعب، اور اسی طرح جو ہے حضرت زید بن ثابت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو امامہ. تو یہ مختلف صحابہ کرام کا تعارف، ان کی نصیحتیں، ان کے بیانات، ان کی وصیتیں، اور مختلف دعائیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں. یہ بھی انتہائی زبردست کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں آپ. صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا تعارف جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کتاب کا بھی تعارف کیجیے، اس کتاب کا بھی جو ہے مطالعہ کیجیے. تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے. یقیناً اس کتاب کا مطالعہ بھی
آپ کو بہت ساری معلومات سے متعارف کروائے گا۔ اس کے جو صفحات ہیں، مجموعی صفحات جو اس کے اندر ہیں، وہ ہیں 348 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور بہت زبردست کتاب ہے۔ بہت اچھے جو ہے عنوانات اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اگلی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ایسے صحابہ کرام کے بارے میں جنہیں اسلام کی بقا اور ناموس کو برسر پیکار لاتے ہوئے شہادت کا مرتبہ عطا ہوا۔ شہداء صحابہ کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اس کے مؤلف اور لکھنے والے ہیں مولانا محمد آصف نسیم صاحب۔ بیت العلوم والوں نے اسے چھاپا ہے۔ اس کتاب کا مختصر جائزہ لیں گے ہم۔ اس کتاب میں فہرست میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے غزوات اور سرایا ہمارے سامنے آتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کچھ ہوئے، اور کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد ہوئے، اور ایسے اصحاب کو یا صحابیات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے جو اسلام کے شہداء کہلائے۔ اس میں سے سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی طرح پھر دیگر صحابہ کرام جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، ان کا اس میں ذکر ہے، تفصیلاً اس میں ذکر ہے، اور شہادت کے فضائل و مناقب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک جو شہید ہوئے، اور اسی طرح وہ سارے جو ہے مصائب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام کے پھیلاؤ میں پیش آئے، وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دیگر صحابہ کرام جو تھے ان کی شہادتوں کا ذکر، اور کچھ واقعات اور قصے کہانیاں جو اس میں ذکر ہیں صحابہ کرام کی۔ ایسے زبردست اور عجیب سے واقعات سب اس میں ذکر ہیں کہ جو شاید ہم نے کبھی نہ سنے ہوں نہ پڑھے ہوں۔ تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنا ہے ہمیں، تاکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اور زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام کی بقا کے لیے ان کا جذبہ اور ان کی ہمت جو ہے وہ جانچی جا سکے یا جانی جا سکے۔ تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجئے، بہت زبردست کتاب ہے یہ، شہداء صحابہ کے نام سے۔ اس کتاب کو ہم رکھتے ہیں۔ اگلی کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو اگلی کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدبرانہ دفاع۔ اس کے مصنف جو ہیں مولانا محمد بشیر احمد حامد حصاری صاحب ہیں۔ حامد اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے رحیم یار خان سے، اور یہ کتاب یا اس کا موضوع جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ اس کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، یعنی بنی امیہ سے پیدا ہونے والے جو مسائل تھے، جو معاملات تھے، کس طرح کے مسائل کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہید کیے گئے، یا کس طرح کے واقعات جو ہے پیش آئے، وہ سارے اس میں ذکر ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی یہ کتاب ہے، اور ایسی کتاب شاید بہت کم ہی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہو، جس میں قرآن اور حدیث سے اور مختلف جو ہے روایات سے، واقعات سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت ہی مدبرانہ دفاع جیسا کہ کتاب کا نام ہے کیا گیا ہے اصحاب محمد کا۔ تو اس کتاب کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ یہ حامد اکیڈمی میاں ٹاؤن رحیم یار خان سے بھی آپ کو مل جائے گی، غالباً جو ہے نیٹ کے تھرو بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اگلی کتاب جو ہے وہ شہادت حسین سے متعلق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی مظلومیت جو ہے وہ اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے۔ جنت کے سردار جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کو مفصلاً اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان کی شہادت کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔
اس کو لکھنے والے جو ہیں فقیہ العصر ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظ ذلہ عالیہ. اور اس میں جو اضافات کیے گئے ہیں، افادات کیے گئے ہیں، جو اس میں چیزیں بڑھائی گئی ہیں، جو لی گئی ہیں، وہ اکابر صحابہ اکابر علماء کرام سے لی گئی ہیں. حضرت شیخ مجدد الفسانی، کاتب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، ولی کامل حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، اور مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری صاحب، شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھانی رحمہ اللہ، اور مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ ذلہ عالیہ، اور دیگر اکابرین کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. تو یہ بہت زبردست کتاب ہے شہادت حسین پر. ہم اس کی فہرست کو مختصراً دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں. اگر اس میں فہرست ہے تو یقیناً ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس کی فہرست ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. محرم الحرام عاشورہ ہے، منکرات محرم ہے، زندگی کا گوشوارہ، اور تفسیر کی روشنی میں مناقب اہل بیت اور مکتوب گرامی فضائل اہل بیت ہیں. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک ہے. حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت مبارک ہے، ان کا کردار، ان کے کارنامے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور شہادت فضیلت و اقسام شہید کربلا، سارے اس کے عنوانات ہیں. تحریم المحرم، شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا، اور اس حوالے سے علماء دیوبند کا کیا مسلک ہے. مکتوبات حکیم الاسلام کیا ہیں، اس حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و موقف کیا ہے. اولاد سید حضرت علی کی سیرتیں اور حضرت حادثہ کربلا کے بعد ان کے کام کیا ہیں. ایام حرم نبوی کا تاریخی خطبہ اس میں بیان کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کتاب کا ذکر ہیں، اس کتاب میں پیش کیے گئی ہیں. بہت زبردست کتاب ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر. اس کا مطالعہ کیجئے. اور بہت سارے ایسے ابہام جو عام طور پہ شہادت حسین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کا ایک مستقل جو ہے جواب جو ہے اس کتاب کے ذریعے دیا گیا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے. جی ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر، ان کی حیات پر روشنی ڈالنے والی کتابوں کے بعد اگلی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ امہات المومنین کی زندگیوں سے وابستہ ہے. امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں، ہماری مائیں، ان کے فضائل، ان کے احوال پر انتہائی جامع، مدلل اور مفید کتاب ہے. یہ کتاب کا عنوان ہے فضائل امہات المومنین کے نام سے، اور اس کے جو مؤلف ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ علامہ محب الدین طبری رحمہ اللہ نے اسے لکھا ہے، جن کی وفات ہے 694 عیسوی میں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی ثناء اللہ محمود اور مولانا راشد محمود راجہ صاحب نے. بیت العلوم والوں نے اس کو چھاپا ہے. یہ انتہائی زبردست کتاب ہے، امہات المومنین کی زندگیوں سے وابستہ. ایک ایسی زبردست کتاب عام طور پہ آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی جو ازواج مطہرات کے نام سے ہو، ازواج مطہرات کے فضائل اور مناقب پر ہو. ہم اس کی فہرست دیکھتے ہیں. فہرست میں جو ہے انہوں نے مختلف فصلیں بنائی ہیں، اور امہات المومنین کس طرح زندگی گزارتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے ان کے طریقے کیسے تھے، امہات المومنین کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس طرح پورا کرتے تھے. بے شمار مختلف قسم کے عنوانات اس میں شامل ہیں. پھر فردن تمام امہات المومنین کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت خدیجہ بنت خویلد القرشیہ الاسدیہ کے حالات سب سے پہلے بیان کیے گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات، صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. اور اسی طرح فردن تمام ازواج مطہرات کی سیرت کیسی تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح زندگی گزارتے تھے، یہ سب چیزیں ہیں۔ باب صوم میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے چوتھے باب میں فضائل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کیے گئے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو باب پنجم میں فضائل ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہا کے حالات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ باب ششم میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس القرشیہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں۔ ساتویں باب میں فضائل حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور آٹھویں باب میں فضائل زینب بنت خزیمہ بن الحارث الحلالیہ ہمشیرہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں۔ یعنی فردن تمام ازواج مطہرات کے حالات اور واقعات، ان کی زندگی، ان کے طور طریقے، ان کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 9ویں باب میں فضائل المؤمنین حضرت میمونہ بن الحارث الہلالیہ، اور اس کے بعد جو ہے 12ویں باب میں ازواج مطہرات، ان ازواج مطہرات کا بیان بھی کیا گیا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نہیں فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے ایسی خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے شرعی ممانعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا، ایسی باندیوں، صاحبزادیوں، نواسیوں اور امہات المومنین کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش عمل میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے یہ کتاب جو اختتام پذیر ہوتی ہے، اس میں تمام ازواج مطہرات کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے تقوی کو، ان کی سخاوت کو، دین کے ساتھ ان کی اہمیت کو، حسن سلوک کو، ان کی ملاقات کرنے کے طریقے کو، ان کے نکاح سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام حالات اور واقعات اور مشاہدات اس میں موجود ہیں۔ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ امہات المومنین کی زندگیوں پر لکھی جانے والی سب سے جامع معنی کتاب ہے یہ، اور آج کل خواتین کے لیے، ان خواتین کے لیے جو اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہیں، ان کے لیے ان کے مطالعے کے لیے انتہائی جامع معنی کتاب ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام نے انہیں کس طرح کے حقوق سے نوازا ہے، اور اسلام ہی وہ جامع معنی دین ہے جو تمام طرح کے لوگوں کو ان کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ غلام ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ باندیاں ہوں، وہ جس طرح کے بھی لوگ ہوں، اسلام نے ہر ایک کو مکمل حقوق دیے ہیں۔ اور امہات المومنین کے جو حقوق ہیں وہ آپ اس کتاب سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ اسی موضوع پر ایک اور کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، امہات المومنین کے نام سے۔ اس میں بھی ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ پر جو ہے مکمل طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں عبدالرشید عراقی صاحب، اور اس کو ترتیب اور تدوین کیا ابو امامہ عمر الراشد نے۔ اس کو چھاپنے کی ذمہ داری جو ہے وہ لی ہے بک کارنر شو روم بالمقابل اقبال لائبریری نے۔ اس کی بھی فہرست ہم دیکھ لیتے ہیں، انتہائی دیدہ ذیل کتاب ہے اور تصاویر کے ساتھ ہے غالباً یہ کتاب۔ اس میں کچھ صفحات پر تصویریں بھی دی گئی ہیں ازواج مطہرات کی قبور کی، اور وہ کہاں کس جگہ پر واقع ہیں اور کس جگہ کس کا مدفن ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کی ہم فہرست دیکھتے ہیں، فہرست میں بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نقشہ متعلق امہات المومنین دیا ہے، جس میں تمام ازواج مطہرات کی زندگیاں، اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام سے بعد کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے نکاحی ان کی زندگی کتنی تھی یا کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب، کیسے، کس کے ساتھ ہوا، خلفائے راشدین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اور ان کی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی پوری تفصیل، حضرت خدیجہ الکبریٰ تصویری جو ہے نقشے کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے ان کا حجرہ، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے تصویر کے ساتھ اس میں دی گئی ہیں جب آپ دیکھیں گے. اور فہرست میں یہاں بھی فردن تمام ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر حضرت سودا بنت زمعہ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر، اور پھر حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت صفیہ بنت حی، اور حضرت میمونہ بنت الحارث. اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں حضرت ماریہ قبطیہ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور فردن تمام ازواج مطہرات کو تفصیلی طور پر اس میں بیان بھی کیا گیا آگے. ان کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے ڈھنگ جو ہے واضح طور پر اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. تو اس کتاب کو بھی مطالعہ کیجئے. ایسے حضرات جو امہات المومنین کی زندگیوں کو جاننا چاہتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر جاننا چاہتے ہوں، تو وہ ان کتب کا مطالعہ ضرور کریں. ایک اور انتہائی زبردست کتاب ہمارے سامنے ہے بکھرے موتی کے نام سے. 12 جلدیں ہیں اس کتاب کی، اور انتخاب و ترتیب اس کا ہے حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری صاحب کا، جو خلیفۃ الراشد ہیں مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری کے. اور گابا پبلشر نے اسے چھاپا ہے. یہ بھی بہت اچھی طباعت میں گابا نے اس کی پبلش کیا ہے، اس کتاب کو چھاپا ہے. بہت اچھی خوبصورت اس کی طباعت ہے، اور اس کے صفحات بھی بہت زبردست ہیں. 2 رنگا اس کو چھاپا گیا ہے، پنک اور غالباً بلیک کلر. ان 2 کلر سے مل کر جو ہے اسے چھاپا گیا ہے. 12 جلدیں ہیں اس کتاب کی، اور ہر جلد جو ہے دوسری جلد سے بہت زیادہ نایاب اور زبردست ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی زندگی کے تمام واقعات اس میں موجود ہیں. یعنی ان کو اگر کسی کتاب میں مطالعہ کرتے ہوئے کوئی واقعہ اچھا لگا، کوئی کہانی اچھی لگی، کوئی قصہ اچھا لگا، کوئی ذکر اچھا لگا، کوئی وظیفہ اچھا لگا، کوئی بھی ایسی بات جو ان کو اچھی لگی اور انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بات، تو انہوں نے ان تمام مجموعات کو، ان تمام جمع کی گئی چیزوں کو اس کتاب میں نقل کیا ہے. اور فردن جلد بائی جلد جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. 12 جلدیں ہیں اس کتاب کی، اور ابتداً ایک ایک کر کے جلد چھپی، اور اب جو ہے یہ اس کا مجموعہ میرے ہاتھ میں ہے. 12 جلدوں پر مشتمل ہے یہ مجموعہ. اول تا 12 دونوں 12 جلدیں اس میں موجود ہیں ساری کی ساری. تو اس میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے ایک بہت زبردست کتاب ہے، اور ایسی کتاب جس سے عام طور پہ آپ کا جی جو ہے نہ بھرے، اور آپ کا دل چاہے کہ آپ ایک حصے کو پڑھ لیں تو دوسرا پڑھیں، دوسرے کو پڑھ بیٹھیں، دوسرا ختم ہو تو تیسرا پڑھیں. اور ہر جو حصہ ہے وہ تقریباً جو ہے 100 سے 150 صفحات پر مشتمل ہے. یہ پہلا جو اس کا وہ ہے حصہ ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے تقریباً کوئی 90 کے قریب صفحات ہیں. پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے رسائل کو جمع کر کے ایک انتہائی جامع معنی کتاب بنائی گئی ہے. انتہائی زبردست کتاب ہے، اور اس کی صرف ایک جو ہے فہرست پر ہم نظر ڈالیں گے کہ کس طرح کے مضامین عام طور پہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اس کی جو پہلی جلد ہے تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں کون سی ہیں، نظر بد دور کرنے کا وظیفہ، اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنے کی خاص فضیلت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا، ایمان اور اسلام کی اللہ تعالیٰ کہ ہاں سر بلندی، خدا کی قدرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ، دین کی برکت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، دعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے انتقال کے وقت وصیت کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا. یعنی انتہائی زبردست قسم کے جو واقعات ہیں، جو عام طور پہ ہمیں بھی جب ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو ایسی ہی چیزیں جو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کو اچھی لگی، انہوں نے جو ہے ان کو رکھتے گئے، اور اس طرح جو ہے
ان کی وفات سے پہلے ہی اس کتاب کو ترتیب دیا جانا شروع ہو گیا، اور پھر یہ ان کی وفات کے بعد کتاب جو ہے پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس کتاب کے مجموعی صفحات جو ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً کوئی 1200 کے قریب ہوں گے کم سے کم، اگر ہم 100 صفحات بھی لگاتے ہیں ایک جلد میں، مگر تو 1288 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ 2 رنگا ہے، گابا پبلیشر نے اسے چھاپا ہے، انتہائی نایاب کتاب ہے، زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کو ضرور اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے اور بہت ساری معلومات کو سمیٹیے۔ یقیناً اس کو پڑھنے سے آپ کو بے پناہ فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ جی، اگلی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کے بعد جو دوسرے بڑے حقوق ہیں جو کسی بھی انسان پر نافذ ہوتے ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق العباد کی اہمیت، فضائل اور مسائل کے متعلق یہ کتاب ہے۔ لکھنے والے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ انہی کے ارشادات کا مجموعہ ہے یہ کتاب، جسے جمع کیا ہے، مرتب کیا ہے جناب محمد اقبال قریشی مدظ اللہم نے، اور اسے چھاپنے کی ذمہ داری دی ہے ادارہ اسلامیات کراچی لاہور میں۔ تو بہت زبردست کتاب ہے یہ، حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ حقوق العباد میں عام طور پہ انسان جو ہے کوتاہیاں برتتا ہے، تو اس میں جو مختصراً احوال ہے ترتیب کے لحاظ سے اور اس کے فہرست کے حوالے سے، اسے ہم مختصر اس کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو دیگر کتابوں میں، دیگر کتب میں نہ ملیں۔ اس میں باب اول جو ہے وہ ادائیگی حقوق العباد کی تاکید ہے آیات قرآنی کی روشنی میں۔ اس کے بعد باب دوم ہمارے پاس ہے ادائیگی حقوق کی تاکید احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ حقوق العباد سب سے پہلے جو ہے قرآن اور پھر حدیث سے جو ہے ان کی اہمیت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد باب سوم ہمارے پاس ہے، اقسام حقوق ہیں جس میں حقوق العباد میں کون کون سے حقوق شامل ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ادائیگی کیا ہے، کس طرح سے جو ہے ان کو ادا کیا جائے گا۔ باب چہارم ہمارے پاس ہے، حقوق العباد سے متعلق قابل توجہ ضروری احکام و مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پنجم میں حقوق الاسلام ایک رسالہ ہے، وہ اس میں شامل کیا گیا ہے، اور نمبر 6 جو ہے اس میں ایک اور رسالہ حقوق الاسلام کا ضمیمہ جو ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے، اور رسالہ ازالۃ الرین عن حقوق الوالدین اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں والدین کے جو ہے تمام حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسالہ تعدیل حقوق الوالدین بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں والدین کے حقوق کو مفصلاً تفصیلاً جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو ان رسائل سے، ان رسالوں سے جو ہے چیزیں لی گئی ہیں جو اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں، جو بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ اور رسالہ ارشاد الحائم فی حقوق البہائم، جانوروں کے جو حقوق ہم پر نافذ ہوتے ہیں، کسی بھی انسان پر جانوروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ نمبر 10 پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اور ادائیگی حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب کا جو ہے اضافہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پھر ہم اس کی فہرست کو دیکھتے ہیں، تو اس کی فہرست میں مختلف ابواب کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، مختلف ابواب اس میں بنائے گئے ہیں، اور مختلف ابواب کی تفصیل سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے، یعنی جانوروں سے لے کر انسانوں، غلاموں اور والدین، حقوق والدین، اساتذہ، ملازمین، دیگر جتنے بھی عام طور پہ ہمارے ارد گرد کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان تمام کے حقوق جو ہے اس کتاب میں مفصلاً بیان کیے گئے ہیں، جس کا نام ہے حقوق العباد۔ یہ رسالہ ارشادات ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے، کہ انہوں نے اشرف الارشاد فی حقوق العباد کے نام سے جو اسے وہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کر کے حقوق العباد کے طور پر جمع کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ جناب محمد اقبال قریشی صاحب نے ادا کی ہے۔ تو اسے دیکھیے، اسے پڑھیے، اور حقوق العباد جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے انتہائی جامع اور معنی کتاب ہے۔
اگلی ایک اور بڑی اہم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، وہ حدائق الحنفیہ کے نام سے ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 1300 سال تک دنیا بھر کے 1000 سے زائد حنفی علماء و فقہا کا مستند تذکرہ اردو میں اپنے واحد موضوع پر ایک لکھی جانے والی کتاب ہے۔ حدائق الحنفیہ، حنفیہ کا باغ، باغیچہ یا جو ہے گلشن احناف کا، یعنی علماء احناف کے وہ علماء ہوں، فقہا ہوں، ان کا مستند تذکرہ جو ہے وہ اس کتاب میں نقل کیے گئے حدائق الحنفیہ میں۔ اسے لکھنے والے ہیں مولوی فقیر محمد جہلمی رحمہ اللہ، اور اسے مرتب کیا ہے حواشی و تکمیلہ کے ساتھ خورشید احمد خان صاحب نے۔ المیزان نے اسے چھاپنے کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ اس کے بھی ہم مختصر فہرست کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں حدیقہ اول یعنی پہلا باب جو ہے، اس میں پہلے باب میں امام ابو حنیفہ کے تاریخی حالات اور امام ابو حنیفہ کی پوری جو ہے سیرت کو، پوری ان کی زندگی کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، ان کے نام کو، نسب کو، حالات کو، واقعات کو، اور اس صدی میں جو ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ دیگر جو علماء یا فقہا آئے ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ حدیقہ دوم میں دوسری صدی کے فقہا علماء کا تذکرہ ہے، اور حدیقہ سوم میں یہاں پر تیسری صدی کے فقہا علماء کا تذکرہ ہے۔ حدیقہ چہارم میں چوتھی صدی کے فقہا اور علماء کا تذکرہ ہے، یعنی ہر صدی سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں، فقہا، ان کا جو ہے فردن تذکرہ کیا گیا۔ حدیقہ پنجم میں پانچویں صدی کے فقہا اور علماء کے حالات ہیں، واقعات ہیں۔ حدیقہ ششم میں چھٹی صدی کے فقہا علماء کے بیانات ہیں، اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو حدیقہ ہفتم میں ساتویں صدی کے علماء، فقہا اور ان کا بیان ہے۔ حدیقہ ہشتم میں آٹھویں صدی کے علماء اور فقہا کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح حدیقہ نہم میں نویں، اور حدیقہ دہم میں 10ویں، حدیقہ یازدم میں 11ویں، اور اسی طرح جو ہے یہ آگے بڑھتے ہوئے تقریباً کوئی 13ویں صدی تک سیزدم، حدیقہ سیزدم یعنی 13ویں صدی تک اور 14ویں صدی تک کے اواخر تک کے جو علماء اور فقہا جو ہے وہ تشریف لائے یا ہوئے، ان کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد علماء احناف کی، علماء فقہا احناف کی جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ یہ انتہائی جامع کتاب ہے ایسے علماء و فقہا کے بارے میں جاننے کے بارے میں جو حنفیہ سے تعلق رکھتے ہوں اور امام ابو حنیفہ سے اب تک تشریف لائے ہوں، اس 20ویں صدی تک تقریباً جو ہے یہ تمام فقہا کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کو دیکھیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، اور علماء احناف کے بارے میں اگر آپ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، ان کی سیرت جاننا چاہتے ہیں، یا ان کے بارے میں کوئی بھی ابہام یا کوئی بھی بات اگر آپ کے من میں ہے اور آپ کو وہ نہیں مل پا رہی، تو وہ آپ کو حدائق الحنفیہ میں مل جائے گی۔ اس کا مطالعہ کیجیے، اسے پڑھیے اور اس سے فوائد سمیٹیے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ اور اسی سے ہی آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت ساری کتابوں کا تعارف کروایا۔ ہم نے سیرت سے شروع کیا، سیرت کی انتہائی جامع معنی کتابیں ہم نے آپ کو دکھائیں، بتائیں، ان کا تعارف آپ کو کروایا۔ اس کے بعد جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو طبقہ، جو جماعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کی سیرت پر، ان کی زندگیوں پر لکھی جانے والی کتابوں کا ہم نے آپ کو تعارف کروایا۔ اور اس کے بعد ایک اور وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہم مومنین کی مائیں کہلائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں، ان کی کتب، ان کی زندگیوں پر لکھی جانے والی جو کتب ہیں، ان کا ہم نے تعارف کروایا اور بیان کیا۔ اور اس کے بعد چند ایسی کتابیں جو شاید بہت ضروری ہیں اور بہت اچھی ہیں حالات اور واقعات اور معاملات کی بنا پر، ان کا ہم نے آپ کو تعارف کروایا۔ تو ارباب نظر کی پہلی ویڈیو جو کتابوں کے تعارف کے بارے میں تھی وہ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو ان کتب کا مطالعہ کیجیے، انہیں پڑھیے،
اور ڈھیر ساری معلومات سمیٹی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔